بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے پرویز الہی کی فیملی جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں، ان کی پوری فیملی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی گئی ہیں۔ چھٹی کے دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عدالت کھولی تھی اور ان کو ریلیف دیا ہے اور حکم نامہ جاری کیا ہے تمام اداروں کے خلاف۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اب پرویز الہی خاندان کے دفاع میں سامنے آ گئی ہے۔ جس طریقے سے صرف اس وجہ سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ وہ PDM کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی مونس الہی کو سزا دی جا رہی ہے کہ مونس الہی پرویز الہی اور شجاعت کی طرح مانے اور وہ PDM کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کی جو رفاقت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب اس پر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ مونس الہی کی والدہ کا نام بھی ECL میں ڈال دیا گیا ہے، اور مونس الہی کی جانب سے بڑی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا جو حکمت عملی سامنے لے کر آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ معاملہ جو طاقتوروں کا معاملہ یہ جانے کہاں لگا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشنز کو ملتوی کیا گیا تھا۔ 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا MQM کی درخواست پر، اور MQM چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں پہلے نئے سرے سے ہوں اور دوبارہ الیکشن ہو۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ جو حلقہ بندیاں انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہیں اس سے انہوں نے اپنے جو یونین کونسلز ہیں ان کو سکیور کر لیا ہے، اور بلدیاتی الیکشنز کی حد تک ان کو ریلیف مل جائے گا، اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے الیکشن کراچی میں ہوں گے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی بینیفیشری ہوگی۔ MQM کو یہ لگتا ہے کہ جہاں ان کے ووٹ ہیں وہاں بڑے آبادی کا ایک حلقہ بنا دیا ہے، جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں وہاں تھوڑے چھوٹے جو آبادی کے حلقے بنا دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے عوام کی ہی جو مدد سے الیکشن جیتنا ہے، وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے۔ اب بلاول زرداری کیوں چاہتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہو؟ بلاول زرداری کو چونکہ وہ پہلے الیکشن نہیں کروا رہے تھے، وہ انہوں نے ایک دفعہ ملتوی کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ ملتوی کیا، چوتھی دفعہ یہ شیڈول جاری ہوا ہے۔ بلاول زرداری کو بتا دیا گیا ہے طاقتوروں کی جانب سے کہ ہم آپ کو جتوا دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ زرداری کے ساتھ بلوچستان سے ادھر ادھر سے دھڑا دھڑ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید آپ اس طریقے سے اس طرح کے لوگوں کو شامل کر کے شاید عمران خان کو گرا سکیں، اور عمران خان کو جو 2/3 میجورٹی ہے وہ آپ کل بھی ایک PDM کے بندے نے کہا ہے کہ عمران خان کو 2/3 میجورٹی اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ عمران خان پورے پاکستان میں اکیلا الیکشن لڑے، تب ہی وہ 2/3 میجورٹی حاصل کر سکتا ہے، ویسے نہیں کر سکتا کیونکہ مقابلہ سخت ہوگا اور دوسرے لوگ بھی ٹکر دینے پر تیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری چاہتے ہیں کہ ہر حال میں الیکشن ہو، ان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی انہونی ہوگی کہ بلاول زرداری کہہ رہا ہے کہ کراچی شہر میں میئر ہمارا ہوگا۔ اب کراچی میں اگر ان کا میئر بن گیا تو پھر تو ایک سمجھے کہ قیامت ہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس پر سندھ حکومت کی اور MQM کی جماعت اسلامی کی درخواستوں پر کاز لسٹ آج جاری کر دی ہے، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے محفوظ فیصلہ کر سنایا جائے گا۔ کل سوموار کے دن 9 جنوری کو محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 15 جنوری کو الیکشن ہے کہ آیا یہ الیکشن بھی اسلام آباد الیکشن کی طرح ملتوی کرنا ہے یا اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ معاملہ کیسے لے کے چلنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی بتائی جائیں گی۔ پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہم چیز سامنے آئی ہے، اور وہ پرویز الہی کے خاندان کو ہراساں کرنے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں اس پر بڑا شدید قسم کا رد عمل آیا ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے باقاعدہ میڈیا کو ایک پیغام دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ مونس الہی اور ان کے خاندان پر دباؤ، کاف لیگ کے رہنما مونس الہی اور ان کے خاندان پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اتحادی اور کاف لیگی رہنماؤں پر جو دباؤ ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ مونس الہی اور ان کے خاندان پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، اس مذموم عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لہٰذا سیاسی مخالف بہیمانہ طاقت استعمال کی جا رہی ہے، یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ ان کی جانب سے آج 8 جنوری کو یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ موجودہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت کا استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی مخالفین جو حکومت کے مخالفین ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے
ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے آنے کے بعد یہ پہلا ڈائریکٹ الزام ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں سے کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے کی جانب سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو ہمارے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف منی لانڈرنگ کی ایف آئی آر درج ہوئی، مونس الہی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اور ان کی فیملی کے باقی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ جو لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو جیسے ریلیف دیا گیا تھا، ویسے ہی لاہور ہائی کورٹ نے مونس الہی خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج کر دیا تھا۔ ان کے خلاف جو نیب کا منی لانڈرنگ کا اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کا کیس تھا، وہ نیب خود 2020 میں ختم کر چکی ہے۔ اب دوبارہ ایف آئی اے نے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جو ڈبل جیو پارٹی کا جو کنسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک مقدمے میں کوئی ایک معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہو، بھلے وہ بری ہو گیا ہو یا وہ اس کو سزا ہو گئی ہو، تو آپ اس پر اپیل تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نئے سرے سے مقدمہ نہیں دائر کر سکتے اسی ایک ہی کاز آف ایکشن کا۔ اب انہوں نے منی لانڈرنگ کا دوبارہ کاروائی شروع کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اہل خانہ کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے ہیں، اور جو تحقیقات میں وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ اور ان کے بیٹے مونس الہی کو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر دباؤ ڈالنے کے لیے آخری کوشش کے طور پر یہ دیکھ رہی ہے، اور کافلی کا موقف ہے کہ اس طرح کے اقدام سے پرویز الہی اور مونس الہی اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا ساتھ چھوڑنے اور پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور وزارت داخلہ نے پرویز الہی کی اہلیہ جو مونس الہی کی والدہ ہیں، مونس الہی کی بیوی، اور یہ کہتے ہیں جب مریم نواز اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ بیٹیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، خواتین گھر کی خواتین کے خلاف نہیں کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ انہوں نے کارروائی عمران خان کے خلاف کیا کارروائی تھی، ان کی ایک ہاؤس وائف جو گھریلو خاتون ہے اس کے خلاف کیچڑ اچھالتے رہے۔ اب پرویز الہی کی اہلیہ، مونس الہی کی اہلیہ، راسخ الہی اور ان کی اہلیہ کا نام ای سی ایل میں شامل کر لیا ہے، اور صرف خواتین کے نام ای سی ایل میں شامل کیے گئے ہیں، پرویز الہی کی بیوی کا، مونس الہی کی بیوی کا، راسخ الہی کی بیوی کا۔ اس طرح ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے کیس کی تحقیقات کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیا پرویز الہی کے خاندان کو۔ مونس الہی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میرے اہل خانہ پر دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ہم عمران خان کی حمایت کرنا بند کر دیں۔ مونس الہی نے کہا کہ ایف آئی اے کے ذریعے نہ صرف ہمارے خلاف تحقیقات کا دوبارہ آغاز کیا ہے، بلکہ میری والدہ، میری اہلیہ اور بھائی اور ان کی اہلیہ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں حکومت میرا اور میرے والد کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دے گی۔ اس طرح کی کارروائیاں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ متعلقہ پیش رفت میں انٹیلیجنس کے سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے مونس الہی نے کہا کہ میرے دوست کو بھی گرفتار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں چاہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں۔ اور انہوں نے جب یہ بات عطا تارڑ سے میڈیا نے پوچھی کہ آپ نے پرویز الہی کے خاندان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے، تو نہ اس کی تصدیق کی گئی نہ اس کی تردید کی گئی، اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ایسے ہی آگے چلتا آیا۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی موقف سامنے آ گیا۔ مونس الہی کی جانب سے رات جیو ٹی وی پر بیٹھ کر انہوں نے یہ موقف دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے، اور اپنے دوست کے حوالے سے کہا کہ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی فیملی، ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن ہے، اس کو اٹھایا گیا۔ ایف آئی اے ان کو نوٹس جاری کرتی ہے۔ ایف آئی اے کا کسی کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ایف آئی اے ویگو ڈالے پر آ کر گرفتار نہیں کرتی، ویگو ڈالے پر کوئی اور گرفتار کرتا ہے یا اغوا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد چند دن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر وہ دے دیتے ہیں ایف آئی اے کو، پھر ایف آئی اے مقدمہ درج کر دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایف آئی اے سے پوچھا، ایف آئی اے والے قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے ان کو ابھی تو نوٹس ہوا تھا، نوٹس میں ان کو طلبی کی گئی تھی، اور پھر ان کے جو یہ فاران نام ہے ان کا جو مونس الہی کے دوست کا اور کاف لیگ کے جو رہنما بھی ہیں، ان کے بھائی نے کل درخواست دائر کی، ہفتے کے دن چھٹی کا دن تھا، چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اس درخواست پر سماعت کی، کل ہی درخواست دائر کی گئی، سیکرٹری دفاع کے خلاف اس میں پارٹی بنایا گیا، سیکرٹری داخلہ کو پارٹی بنایا گیا، ایف آئی اے کو پارٹی بنایا گیا، اور آئی جی پنجاب کو اس میں فریق بنایا گیا۔ سلمان ظہیر نے یہ درخواست دائر کی، اور یہ فاران کے بھائی ہیں، ان کے احمد فران کے بھائی جو انہوں نے یہ درخواست دائر کی، سلمان ظہیر نے۔ لاہور ہائی کورٹ نے احمد فران کے بھائی کی درخواست پر آج تحریری حکم جاری کیا ہے۔ کل اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا
کہ وہ فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا تھا کہ ہم اس کے اوپر کوئی آرڈر کرتے ہیں، جو آرڈر آج جاری کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی۔ سلمان ظہیر کی درخواست تھی، احمد فاران کی بایابی کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ سیکرٹری داخلہ کو، سیکرٹری دفاع کو بھی پارٹی بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جو فاران ہے اس کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا غیر قانونی طور پر، اور اس میں کہا کہ 3 جنوری کو ایف بی آر، بیرون ملک دوروں اور سرمایہ کاری کا تمام ریکارڈ طلب کیا تھا ایف آئی اے نے۔ 3 جنوری کو ہم سے ریکارڈ طلب کیا گیا، ہم نے ان کو خط لکھا وکلا کے ذریعے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، آپ نے جو ڈاکومنٹس ہم سے مانگے ہیں وہ ڈاکومنٹس ہمیں تیار کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ہم نے ایف آئی اے کو کہا کہ تمام ریکارڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں چند دن کی مہلت دی جائے۔ ہم نے ان کو خط لکھا، ان کو باقاعدہ درخواست کی، اور انہوں نے 7 جنوری کو احمد فاران کو اٹھا لیا۔ احمد فاران کی بایابی کے لیے ہم نے کوششیں کی، ہم نے مقدمہ بھی درج کروایا۔ درخواست گزار نے کہا کہ پنجاب پولیس کے ذریعے ہم نے اغوا کا مقدمہ بھی درج کروایا کہ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے ہمیں کہ کون اٹھا کے لے گیا۔ ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی ہے، وفاقی حکومت نے اپنی ایجنسیوں کے ذریعے اٹھایا ہے، دوسری ایجنسیوں نے اٹھایا، کس نے اٹھایا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس سارے معاملے پر ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا پرویز الہی خاندان سے تعلق ہے اور ہمیں ساتھ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بہتر بات یہ ہے کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ہفتے کے روز، جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے کے روز کوئی درخواست پر سماعت ہو، انہوں نے ہفتے کے روز درخواست پر سماعت کی، اور آج تحریری حکم جاری کرتے ہوئے تمام اداروں کو حکم جاری کر دیا کہ کل سوموار کے دن احمد فاران کو چیف جسٹس امیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا جائے، اس کے خلاف جو مقدمہ کی آپ کے پاس تفصیلات ہیں وہ بھی پیش کی جائیں، اور ان کو جو گرفتار کرنے کا آپ نے طریقہ ڈھونڈا ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ساتھ اس کی یو ایس بی لگی ہوئی تھی، کہ عدالت نے کہا کہ وہ جو آپ نے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا اس کی بھی آپ آ کے عدالت کو سیٹسفائی کریں کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو گرفتار کرنے کا یا کسی کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ تو یہ ایک بڑی کارروائی چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی جانب سے کل کا ٹائم دیا گیا ہے، سوموار کا دن ہے، اور کل دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش کرتے ہیں احمد فاران کو۔ تو اس کے حوالے سے، اور یہ مونس الہی کے ہی وکلا نے یہ درخواست دائر کی تھی ان کے بھائی ظہیر کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔